ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لوليه والصلاة على نبيه، والبذل والعدل والفضل والنظم والعظم بالجزم، بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان، وحده لا شريك له، وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحده، وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال، لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له، ولا جلد بلد بلد جسد رسب جزب نصب عظم له، ولا جذب غصف عيب قاب بيت خصم له، ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته، وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله مولانا العلي العظيم. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. नाज करता है फलक ऐसी ज़मीं पर असअद, नाज करता है फलक ऐसी ज़मीं पर असअद,
جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ خداوند عالم تو ہے شان والا، خداوند عالم تو ہے شان والا، میرے دل کا پورا یہ ارمان کر دے۔ خداوند عالم تو ہے شان والا، میرے دل کا پورا یہ ارمان کر دے کہ جتنے صحابات عہد نبی میں ہمیں سب کو ایسا مسلمان کر دے۔ سب کہہ دو آمین۔ حضرت اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء ربانیین، منصب صدارت پر فائز صدر محترم اور ہم سب کے کرم فرما بزرگ محترم جناب حضرت مولانا سید محمد اظہر مدنی دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے رفیق دوست اور کرم فرما جناب حضرت مولانا حکیم الدین صاحب اشرف اٹاوڑی دامت برکاتہم العالیہ، اور ہم سب کے بزرگ برتر جناب حاجی رمضان صاحب، اسٹیج پر بیٹھے حضرات علماء ربانیین، علماء کرام، ائمہ عظام، میرے بزرگوں اور دوستوں، قوم کے دیالوں اور قوم کے جیالوں، اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ عظیم الشان جامعہ ام القرآن البنات کا افتتاحی اجلاس، جس کے اندر آپ حضرات کی شرکت اور بزرگوں کی یہاں پر تشریف آوری اور ناچیز اور طفل مکتب ایک ادنا سا طالب علم کی یہاں پر حاضری یقیناً میرے لیے باعث سعادت مندی اور آپ سبھی حضرات کے لیے یقیناً بہت ہی خوشی کا موقع ہے۔ اللہ پاک آپ حضرات کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو اور ہم سب کو صحیح کہنے کو، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جہاں پر یہاں دین کے داعی اور شادائی اور قوم کا درد رکھنے والے ہمارے بزرگ بوڑھے یقیناً نوجوان بھی ہیں، اور یہ ایک دینی اور نورانی بابرکت مجلس ہے جہاں پر بڑے بڑے علماء کرام کی تشریف آوری ہے، لیکن ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی تماشا ہوتا ہے اس طرح کا ماحول یہاں پر بنا ہوا ہے۔ بہت سارے نوجوان یہ ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ بوڑھوں کے گھٹنے تو جوان ہیں، لیکن ایسا لگتا کہ جوانوں کے گھٹنے ابھی سے بوڑھے ہو گئے۔ یہ جوان جو ہمارا مستقبل ہے، اگر یہ زمین میں پیر مار دے تو پانی ابل آئے، اگر یہ پہاڑوں کو للکار دے تو پہاڑ راستہ دے دے، لیکن یہ جوان یہاں پر سب بوڑھوں کی طرح بیٹھے ہوئے، ان سے درخواست ہے کہ جتنے نوجوان ہیں سب اندر آ کر بیٹھ جائیں۔ بھائی اندر آ جاؤ، ماشاءاللہ۔ بوڑھے آدمی تو کرسی پر بیٹھ سکتے، قافلے چلا کرتے تھے تو پانی ان کو راستے دے دیا کرتے تھے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جایا کرتے تھے۔ آج یہ بہت سارے جوان، ان سے بڑے ادب سے بہت پیار سے درخواست ہے کہ جتنے جوان ہیں پنڈال میں اندر آ جائیں۔ اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر 2 جلسے ہو رہے ہیں۔ ایک جلسہ تو الحمدللہ یہاں پر ہو رہا ہے، برکاتہم العالیہ کی توجہ اور حضرت کی برکت ہے کہ ماشاءاللہ ماننے کا مادہ ہے واقعی۔ ماشاءاللہ آ جاؤ، دیکھو بچے کھڑے ہیں، ان کو پیار سے بٹھا لو اندر۔ آ جاؤ بھائی، دیکھو سب تشریف لے آؤ۔ 2 جوان بیٹھے وہ بالکل وہاں پر، وہ بھی آ جاؤ بھائی، آ جاؤ دونوں جوان وہاں سے۔ ان کے بعد دیکھو فون ہے کیسا منہمک ہے ماشاءاللہ۔ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ آگے بھائی، اب تھوڑے تھوڑے آپ آگے ہو کے بیٹھ جاؤ، یہ جگہ پر کر لیجئے، اور جس نے سونے کی نیت باندھ رکھی وہ سونے کی نیت توڑ دیجئے۔ بھائی آگے آؤ۔ محترم بزرگ و دوستو، میں نے جب جگہ سے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے اور جو حدیث پاک 2 جگہ سے پیش کی ہے، ان حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کے اگر آپ اجازت دیں تو چند باتیں ان کی روشنی میں رکھ دیتا ہوں۔
ورنہ الحمدللہ بیان تو ہو چکا۔ جناب حضرت مولانا سید محمد اظہر مدنی دامت برکاتہ العالیہ جو نبیر محترم ہیں، بیٹے ہیں جانشین اسلام جناب حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ صدر جمعیت علماء ہند، آپ ان کے بیٹے ہیں۔ آپ نے حضرت والا کا بیان سنا، اس سے پہلے حضرت مولانا حکیم الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے بھی بیان کیا، اور اس سے پہلے جب ہم یہاں پر حاضر ہوئے تو یہاں پر کوئی عالم بیان کر رہے تھے۔ الحمدللہ بیان تو ہو چکے، اگر آپ اجازت دیں تو دو بات سنا دیتے ہیں، ایک بات صفحے کی ہوگی اور ایک بات بے صفحے کی ہوگی۔ بھائی سنا دیں، یہ آپ کو تو نیند آ رہی ہے بھائی؟ دیکھو جان بالکل بیدار ہو کر کے انشاءاللہ بات سنیں گے۔ دیکھو میرے بزرگوں، آج تو ریموٹ کا زمانہ ہے، ریموٹ دباتا ہے آدمی، گاڑی کھل جاتی ہے بند ہو جاتی ہے، ریموٹ دباتا ہے اے سی کھل جاتی ہے بند ہو جاتی ہے۔ ہمارا ریموٹ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کھڑے ہو کر ایسا ایسا ایک آدمی کر دے گا، ہم سمجھ جائیں گے ہمارا ریموٹ دب گیا، ہم بات ختم کر دیں گے۔ تو ہمارا ریموٹ تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ کو آواز سے پتہ لگ رہا ہوگا کہ مستقل چونکہ پروگرام چل رہے ہیں، اور 28 تاریخ تک ہر دن اللہ کے شکر سے پروگرام ہے۔ تعریف نہیں کر رہا، تحدیث بالنعمہ کے طور پر کہہ رہا ہوں، انورٹر بھی میرا پھک گیا اور بیٹری کی جو فلیٹیں اندر وہ بھی پھک چکی ہیں۔ اب تو آپ حضرات کی توجہ ہے، آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ دو بات کرنی ہے، ایک بات صفحے کی سنا دیتے ہیں اور ایک بات بے صفحے کی سنا دیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنا رخ لے لیں گے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ محترم بزرگوں دوستو، میں نے دو جگہ سے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو ہم تمہاری رہنمائی کرتے ہیں ایک ایسی تجارت کی طرف جو تجارت تمہیں نفع پہنچانے والی ہے، اور ایسی تجارت ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے گی۔ میرے بزرگوں، آدمی وہی کامیاب ہوتا ہے، تجارت کا رول ہے، تجارت کا ضابطہ ہے، تجارت کا دستور یہ ہے کہ وہی آدمی تجارت کے اندر کامیاب ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنی تجارت کے اندر نفع کے ساتھ نقصان کا حصہ بھی لگا کر کے رکھے۔ جو آدمی تجارت کرتا ہے اور یہ سوچ کر تجارت کرتا ہے کہ مجھے تو میری تجارت میں نفع ہی ہونا ہے، نقصان نہیں ہوگا، وہ آدمی تجارت کرے گا، اور جب نقصان کا وقت آئے گا تو وہ آدمی اپنے آپ کو نقصان کی دہلیز پر کھڑا ہوا دیکھ کر کے تھک جائے گا اور تجارت کو چھوڑ دے گا۔ بہترین آدمی وہی ہے جو اپنی تجارت میں نفع کے ساتھ نقصان کا حصہ بھی لگا کر کے رکھے کہ جب تجارت کروں گا، سیزن آئے گا تو فائدہ ہوگا، جب سیزن ختم ہو جائے گا تو پھر کچھ نہ کچھ گھاٹا ہوگا، اس کے لیے پہلے سے ہی تیار رہے۔ اور جو تاجر یہ سوچے کہ مجھے تو فائدہ ہی فائدہ ہونا ہے، جب نقصان سامنے آئے گا وہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن رب کائنات آسمان سے ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو ہم تمہاری رہنمائی کرتے ہیں ایک ایسی تجارت کی طرف جو تجارت تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے گی، اور وہ تجارت ایسی تجارت ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، جس میں ذرہ برابر نقصان نہیں ہے، ذرہ برابر نقصان نہیں ہے۔ ایسی تجارت اللہ پاک ہمیں بتاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو ہم تمہیں ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جو تجارت تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ تو رب کائنات نے بتایا کہ وہ تجارت کون سی تجارت ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ تجارت یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایمان لانا ہے۔ پہلی بنیادی بات یہی ہے کہ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، جو شریعت لے کر کے آئے، جو مذہب اسلام لے کر کے آئے، میرے آقا کی سیرت کیا ہے، میرے آقا کی صورت کیا ہے، میرا آقا کے معمولات کیا ہے، میرا آقا کے کردار کیا ہے، میرا آقا کی سفر کی زندگی کیسی ہے، میرا آقا کے حضر کی زندگی کیسی ہے، وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ تجارت وہ ہے کہ جس میں فائدہ ہونا ہے، اس تجارت کا پہلا اصول اور پہلا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، اور فرمایا تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی آیت کے بعد میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کری۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور آپ کو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن کو نازل فرمایا اور محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ بنایا گیا، آپ کو نبی بنایا گیا، رب کائنات نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ غار حرا میں ہیں، جبرائیل جاؤ اور جا کر کے ان کو قرآن کریم کی آیت کریمہ سنا کر کے ان کو تاج نبوت سے سرفراز کر دیجئے اور ان کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیجئے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، بات تفصیلی ہے، جب قرآن کریم کی پہلی آیت اس دنیا پر آئی اور آقا مدنی کے سینے پر اتاری گئی تو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ تو اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جا رہا ہے، آمنہ کے لال کو، یہ فاطمہ کے باپ کو، حسنین کے نانا کو آج تاج نبوت پہنایا جا رہا ہے، محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ بنایا جا رہا ہے۔ آج قرآن کی آیت نازل ہونے جا رہی ہے، قرآن نازل ہوتا تو عقل یہ کہتی ہے کہ رب کائنات پہلے ایمان کی بات کرتے، رب کائنات نماز کی بات کرتے، رب کائنات زکوٰۃ کی اور حج کی بات کرتے، لیکن میرے پیارو نہ اللہ رب العزت نے روزی اور نماز کی نہ ایمان کی بات کی۔ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو یہ فرمایا اقرأ، پڑھ تو اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ پتہ لگا سب سے پہلے وحی جو حکم آیا وہ پڑھنے کے لیے حکم آیا، اور آج ہم کتنا پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو کتنا پڑھاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو کتنا پڑھاتے ہیں، یہ میں اور آپ ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ بہت سارے جو ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں، یہ سونے کی نیت بات رکھی ہے، سونے کی فضا نہ بنا دے۔ ہمارے بزرگوں سے بات کرتا چلو، آدمی سوتا نہیں، نہ سونے کی نیت ہوتی ہے، آدمی بولو جلدی، نہ سوتا ہے نہ سونے کی نیت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی ایسا سو جاتا ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا 2 باتیں عرض کرنی ہے، ایک صفحے کی بغیر صفحے کی، وقت تو چونکہ ہوا چلا جا رہا ہے، ایک پہلے بغیر صفحے کی سن لو اور پھر صفحے کی سنا کر بات انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ بھائی بات چلے گی کہ نہ چلے گی؟ بزرگوں، آپ کا سونے کا ارادہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک بادشاہ تھا اور اس کی ایک نوکرانی تھی۔ بادشاہ سلامت بستر پر آرام کیا کرتے تھے اور نوکرانی روزانہ بستر کو بچھایا کرتی تھی۔ اب تو جو بوڑھے ہیں ان کی تو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، جوانوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تو شادی میں ڈنلپ کے گدے مل جاتے ہیں اور ڈنلپ کے گدے پر 10 بچے بھی اسی گدے پہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان کا، پاکستان کا، چین کا، سکم، بھوٹان، بنگلہ دیش، برما، سب کا نقشہ گدے پہ ملے گا، کیونکہ جو ڈنلپ کا گدا بچ گیا اب تو 20 سال کے بعد ہی ہٹے گا۔ پہلا دستور ایسا نہیں تھا، پہلا دستور یہ تھا کہ رات کو بستر بچھاتے تھے اور صبح ہوتے بستر کو سمیٹ دیا کرتے تھے، لپیٹ دیا کرتے تھے۔ بھائی یہ تھا کہ نہیں تھا؟ اب تو ڈنلپ کا گدا بچ گیا تو بچ گیا،
اگر اس کی چادر اٹھا کے دیکھو گے تو سارے نقشے ملیں گے. للوانے کا پیشاب یہاں کیا تھا، کلوا نے یہاں کیا تھا، جمعہ نے یہاں کیا تھا، سب کے نقشے گدے پہ ملیں گے. اوپر سے چادر ڈالی، سب رکھ دیا. بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. تو پہلے زمانے میں بادشاہ ضابطہ یہ تھا، رات کو بستر بچھاتے تھے اور صبح کو بستر کو سمیٹ دیا کرتے تھے. ایک بادشاہ تھا، اس کی نوکرانی تھی. نوکرانی رات کو بستر بچھاتی تھی اور صبح ہوتی تھی بستر کو سمیٹ دیا کرتی تھی اور اس کو لپیٹ دیا کرتی تھی. ایک زمانہ گزر گیا، بادشاہ بستر پر آرام کرتا تھا اور نوکرانی بستر کو بچھاتی تھی اور صبح ہوتے ہی اس کو لپیٹ دیا کرتی تھی، سمیٹ دیا کرتی تھی. ایک زمانہ گزر گیا، بادشاہ آرام کرتا اور نوکرانی بستر لگایا کرتی تھی. ایک دن ٹھنڈ کا دن تھا، سردی کا زمانہ تھا. اس خاتون نے بادشاہ کا بستر کو بچھایا، بادشاہ کے بستر کو سنوارا اور بادشاہ کا بستر اچھی طرح سے کر دیا. دل میں خیال آیا کہ ایک زمانہ ہو گیا، بادشاہ بستر پر آرام کرتا ہے اور میں اس کے بستر کو سمیٹتی ہوں، بچھاتی ہوں. آج تک اس بستر کا میں نے مزہ نہ لیا کہ یہ بستر کیسا ہے. آج اس بستر پر لیٹ کر کے دیکھوں، اس کا مزہ لے کر کے دیکھوں کہ اس بستر پر لیٹ کر کے کیسے مزہ آتا ہے. بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ میں گاؤں کا دیہاتی آدمی، آپ سب سے چھوٹا ہوں، ایک بچہ ہوں، مدرسے میں پڑھنے والا ادنا سا طالب علم ہوں. آپ بات دھیان سے سنیں گے تو بے صفحے کی ہے، لیکن انشاءاللہ اس بے صفحے کی بات سے صفحے والی بات سمجھ میں آ جائے. اس لیے کہ میرے محترم بزرگوں دوستوں، توجہ مطلوب ہے، سونے کی فضا نہ بنائیں. جیسے آپ کا ارادہ سونے کا نہیں ہے لیکن نیند آ رہی ہے، تو یہ باندھی ہے نوکرانی، اس کا ارادہ سونے کا نہیں تھا. اس نے سوچا کہ بادشاہ کے بستر کا مزہ لے لوں. اس بستر کا مزہ کیا ہے؟ سردی کا زمانہ تھا، نرم بستر تھا. جیسے وہ نوکرانی بستر پر لیٹی اور اس نے لحاظ کمبل اوڑھا، اس کو سکون ملا اور اس کو کیا ہوگا بولنا پڑے گا، نیند. آپ کو تو نہیں آ رہی نیند؟ ہاں، نیند بھگا دو. اس کو نیند آ گئی اور ایسی سوئی کہ وہ سوتی ہی رہ گئی اور بادشاہ وقت کا آنے کا وقت آ گیا. بادشاہ سلامت حاضر ہوئے، وزیر ساتھ میں تھا. دیکھا کہ ہمارے یہاں کی نوکرانی، ہمارے یہاں کی خادمہ، ہمارے پیر کی جوتی اور یہ ہمارے گھر کے اندر کام کرنے والی، جھاڑو دینے والی، اور بادشاہ کے بستر پر بلا کھٹک سو رہی ہے. بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ دیکھا آپ نے؟ اس نے کہا جاپانا، یہ بہت بڑی گستاخی ہے، شاہی بستر پر اور نوکرانی آرام کرے. بادشاہ کو جلال آ گیا اور بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ جاؤ اور جلاد کو بلا کر کے لاؤ. وزیر دوڑا ہوا گیا اور رات کی تنہائی میں جلاد کو بلا کر کے لایا. جلاد اپنے ہاتھ میں کوڑا لایا. بادشاہ وقت نے کہا، او جلاد، دیکھا تم نے کہ جائے پناہ، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے. ہمارے گھر کے برتن مانجنے والی، ہمارے گھر میں جھاڑو دینے والی، ہمارے پیر کی جوتی، ہماری نوکرانی، ہماری ملازم، ہماری خادمہ، اور بادشاہ وقت کے بستر پر آرام کرے، یہ تو مناسب ہے ہی نہیں. بادشاہ نے کہا اگر بات صحیح ہے اس کے درہ مارو. اس نے جلاد نے کھینچ کر جو زور سے درہ مارا، وہ کنیزہ چیخ مارتی ہوئی اور روتی ہوئی کھڑی ہو گئی اور وہ رونے لگی. بادشاہ نے کہا آیا مزہ آیا بستر پر سونے کا؟ بادشاہ نے کہا جلاد کو حکم دیا اس کو دوسرا درہ مارو. اب جیسے بادشاہ کے حکم سے جلاد نے دوسرا درہ مارا، وہ خاتون، وہ کنیزہ، وہ کھلکھلا کر کے ہنسنے لگی. کھلکھلا کر کے بھائی کیا ہوا بھائی؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ کھلکھلا کر کے ہنسنے لگی. بادشاہ نے کہا اب درہ مت مارنا، اب بات بھی خراب ہو گئی. بادشاہ وقت کہنے لگا، او کنیزہ، او نوکرانی،
تیرے پہلے درہ لگا اور تو چیخ مار کر کے رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، بات سمجھ میں آئی۔ اور تیرے دوسرا درہ لگا تجھے تو ہمارے پیروں میں گر جانا چاہیے تھا اور پیر پکڑ کر کے معافی مانگنی چاہیے تھی، تو ہمارے پیروں میں گر جاتی اور بادشاہ وقت سے معافی طلب کر دی۔ یہ کیا بات ہے کہ تو کھلکھلا کر کے ہنسنے لگی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کا کام جو کرنے کا تھا آپ نے کر دیا، آپ کا کام پورا ہو گیا، بستر یہ ہے، آپ آرام کرو، میں چلیے۔ بادشاہ بولے جانے نہیں دوں گا، یہ تو بتانا پڑے گا، تیرے رونے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے لیکن تیرے ہنسنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ بادشاہ اصرار کرتا رہا، یہ نوکرانی انکار کرتی رہی، کافی دیر گزر گئی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو بادشاہ سلامت ہاتھ چوڑے کر کے کھڑے ہو گئے کہ جانے نہیں دوں گا، تجھے اپنے ہنسنے کی وجہ بتانی پڑے گی۔ اس کنیزہ نے کہا بادشاہ سلامت جب یہی بات ہے تو سن، اور جتنا مجمع بیٹھا ہے وہ بھی سنے۔ اس کنیزہ نے کیا کہا؟ میں اس بستر پہ کیا لیٹی کہ میری جان پہ بن آئی، میں اس بستر پہ کیا لیٹی کہ میری جان پہ بن آئی، اور سزا تھوڑے سے ہی سونے کی میں نے اس قدر پائی۔ او بادشاہ بروز حشر جس دن حاضری پیش خدا ہوگی، بروز حشر جس دن حاضری پیش خدا ہوگی، جو اس پر عمر بھر سویا اسے کتنی سزا ہوگی، جو اس پر عمر بھر سویا اسے کتنی سزا ہوگی۔ اس نے کہا بادشاہ وقت پتہ مجھے چل گیا، اس بستر پہ تھوڑی دیر سونے کے 2 درے ہیں، تو جو اللہ کی عدالت قائم ہوگی تو بھی کھڑا ہوگا، میں بھی کھڑا ہوں گا، فرشتے تیرے درے مار رہے ہوں گے اور میں ہنس رہی ہوں گی، اس لیے میں نے ابھی سے ہنسنا شروع کر دیا۔ تو آپ بھی ابھی سے جاگنا شروع کر دو، نیند تو نہیں آ رہی؟ تو جیسے اس عورت کی نیت سونے کی نہیں تھی، آپ کی نیت بھی سونے کی نہیں ہے، لیکن ایک صفحے کی بات برداشت کر لیجئے جو جامعہ ام القری للبنات سے متعلق ہے، اور بس انشاءاللہ بات ختم کر دیں گے۔ بھائی بات سنا دیں یا دعائیں کرا دیں؟ ارے ہاتھ اٹھا کے بولو۔ اصل میں میری بیٹری تو خود ہی ڈاؤن ہے اور پیچھے سے کان میں آواز ایسی آ گئی وہ اور ڈاؤن ہو گئی۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ چندہ نہیں ہونا، کیا فرما رہے ہیں؟ اب چندہ ہو اور مستجاب نہ ہو یہ تو کوئی جوڑ نہیں، یہ بھی تو بات ہے، لیکن چلیے ایک بات برداشت کر لیجیے، بڑوں کا حکم ماننا بالکل نہیں ہوگا جی، حضرت نے منع کر دیا، یہ تو آپ خود ہی دے دیں گے نا انشاءاللہ، کوئی چندہ نہیں ہوگا۔ ایک بات صفحے کی برداشت کر لیجیے انشاءاللہ، جیسے آج مولانا رحیم الدین صاحب دام برکاتہم العالیہ اور حفرما جناب حضرت مولانا حکیم الدین اشرف کٹاوڑی دام برکاتہم العالیہ نے آج کٹاوڑ کے اس علاقے کے اندر جامعۃ ام القری کے آج افتتاحی اجلاس کر کے یہاں پر نونہال بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا ہے، اور اس مدرسے کو ابتدائی طور پر آج یہاں سے افتتاح کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ بچی کے ایک ہاتھ میں بھارت کا سمویدھان ہوگا تو انشاءاللہ دوسرے ہاتھ میں قرآن شریف اور بخاری شریف ہوگی۔ بچیاں یہاں سے اگر ڈاکٹر کالج بن کر کے ڈاکٹر اور وکیل بن کے نکلیں گی تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ حافظہ ہوں گی، وہ قاریہ ہوں گی، اور یہ بنیاد ہے جامعۃ ام القری مدرسے کی کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مدرسہ بنایا تھا۔ جیسا کہ حضرت مولانا سید اظہر مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے بیان کیا کہ
حضرت ابو بکر نے مکتب بنایا، حضرت عمر نے مکتب بنایا، حضرت عثمان غنی نے مکتب بنایا۔ آؤ میرے بزرگوں مدینہ چلتے ہیں، جہاں پر میرا آقا آرام کا فرما رہے ہیں، جہاں پر حضرت عمر آرام فرما رہے ہیں، جہاں پر حضرت ابو بکر آرام فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میرے بزرگوں یہی حجرہ عائشہ ہے اور یہی حضرت عائشہ کا مدرسہ ہے۔ یہاں پر کیا تعلیم ہوئی؟ ایک بچی کی، اس مدرسے میں پڑھنے والی ایک بچی کی مثال پیش کروں، اللہ کرے جامعۃ الام القری للبنات کی ہر بچی ایسی بن جائے جیسے حضرت عائشہ نے تربیت کی تھی۔ سب کہہ دو انشاءاللہ۔ اس لیے میں نے خطبے میں پڑھا، خداوند عالم تو ہے شان والا، میرے دل کا پورا یہ ارمان کر دے کہ جتنے صحابہ تھے عہد نبی میں ہمیں سب کو ایسا مسلمان کر دے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے مخاطب ہوتے، اگر کوئی مسئلہ استفسار کرتا تو مسئلہ بتا دیتے، اگر کوئی آدمی خواب دیکھتا نبی علیہ السلام اس خواب کا جواب عنایت فرما دیتے، تعبیر فرما دیتے۔ بخاری شریف میں تفصیل کے ساتھ کتاب الرؤیا میں حضرت امام بخاری محمد بن اسماعیل نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے نبی علیہ السلام کی مجلس میں آتا ہے، پہلے دن آیا، لوگوں نے باتیں کی، اس نے کوئی بات نہ کی، چلا گیا۔ دوسرے دن آیا، لوگوں نے باتیں کی، نبی علیہ السلام نے سوالات کے جوابات دیے، اس آدمی نے آج بھی کچھ نہ کہا، چلا گیا۔ تیسرا دن آیا اور تیسرے دن بھی یہ آدمی مجلس رسول میں آتا ہے، بارگاہ رسالت میں آتا ہے، لوگ اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں، صحابہ سوال کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن آج تیسرا دن ہے، یہ آدمی کوئی بات نہیں کرتا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا، آپ نے پہچان لیا، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، قیامت تک کے انسانوں کے واسطے نبی ہے۔ آپ جب یہ نوجوان جانے لگا، میرے آقا نے فرمایا اے نوجوان آپ قریب آ جائیے، ہمارے نزدیک آ جائیے۔ وہ نزدیک آ گیا۔ اب مسجد نبوی میں ایک طرف بلال حبشی بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے اور یہ نوجوان بھی بیٹھا ہے۔ بھائی بات سے میاری کہ نہیں آ رہے؟ جلدی کرو، وقت پورا ہونے جا رہا۔ نبی علیہ السلام نے دریافت کیا، ارشاد فرمائے میرے آقا نے، اے نوجوان میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں، آپ کی آنکھیں یہ بتا رہی ہیں آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہو، لیکن وجہ کیا ہے میں نہیں جانتا۔ آپ مجھ سے گفتگو نہیں کرتے، بات نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور یہ بچہ نوجوان یہ رونے لگا اور یوں کہا آقا آج 3 دن ہو گئے، آپ کے نزدیک آتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ آج 3 دن ہو گئے، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ بتاؤ بیٹا بات کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، کوئی بچی میرے لیے انتخاب فرما دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہماری جیسی شادی نہیں کی، جب شادی کے موقع کے بارے میں جب کبھی آئیں گے پھر بتلائیں گے، اب تو تفصیل سے بس مختصر سا واقعہ سن لیجیے۔ اب کیا ہوا، آپ نے حضرت بلال حبشی سے ذکر کیا، ارے یہ نوجوان ہے، اس بچے کی اس کی شادی کے لیے کوئی بتاؤ نا، کسی کی بچی بتاؤ، یا رسول اللہ فلاں کی بچی، فلاں کی بچی، فلاں کی بچی۔ آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس کی بچی صحیح رہے گی۔ آپ نے کہا بلال سے جاؤ اس شخص کو بلا کر کے لاؤ۔ یہ آدمی کہنے لگا نوجوان یا رسول اللہ میرے پاس تو مکان بھی نہیں ہے، میرے پاس تو جلدی بولو بھائی، میرے پاس تو مکان بھی نہیں ہے، میرے پاس گھر بھی نہیں ہے، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تو شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا ارے اس میں تو مکان بھی نہیں ہے، کوئی ایسا آدمی بتاؤ جس میں مکان بھی ہو۔ تحقیق کرتے رہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ارے فلاں شخص انصاری ہے، مدینے کا رہنے والا ہے، اس کی بچی جوان ہے، حضرت عائشہ کے مدرسے میں پڑھی ہے، جامعۃ ام القری للبنات میں پڑھی ہے، انشاءاللہ پڑھے گی سب کو انشاءاللہ۔ دام درم سخن
اپنے ہر طرح سے مدرسے کا انشاءاللہ تعاون کریں گے، نیت کر لو انشاءاللہ۔ آقا نے فرمایا کہ بلال جاؤ اس آدمی کو بلا کر کے لے آؤ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دوڑے ہوئے گئے، اس آدمی کو بلا لائے کہ تمہیں رسول اللہ نے بلایا۔ وہ آدمی آیا، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ گھبرانے لگے۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، بات یہ ہے کہ تمہاری بچی جوان ہے کہ ہاں جی یا رسول اللہ جوان ہے، شادی کرنا چاہتے ہو کہ ہاں؟ بھائی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یوں فرمایا یہ جوان بیٹھا ہے، ہم نے تمہاری بیٹی کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ میری بیٹی کے لیے اس جوان کا انتخاب کرتے ہیں تو مجھے کوئی عذر نہیں ہے، میں گھر مشورہ کرنے نہیں جا رہا، گھر اطلاع کرنے جا رہا ہوں، گھر پر اطلاع کرنے جا رہا ہوں۔ یہ آدمی گیا اور جا کر کے بیوی اور بیٹی کو کہا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بچی کے لیے ایک لڑکا دیکھا ہے، اگر آپ کہو تو شادی۔ اس نے کہا ہم نے تو شادی کر دی۔ جب رسول اللہ نے ہماری بیٹی کے لیے اس لڑکے کو ٹاکا ہے اور اس لڑکے کو منتخب کیا ہے، آپ ہاں کر دیجئے۔ المختصر یہ بات سمجھ جائیے، نبی علیہ السلام نے اس لڑکے کی اس لڑکی کے ساتھ نکاح پڑھا کر کے شادی کر دی۔ مختصر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس آدمی کا دو منزلہ مکان تھا، ایک نیچے کی منزل تھی، ایک اوپر کی منزل تھی۔ تو اس لڑکی کی رخصتی اور وداعی اوپر والی منزل میں ہو گئی۔ بات سے میرے گئے کوئی تو مکان بھی نہیں تھا۔ اب نیچے باپ یعنی ساس سسر رہتے ہیں، یعنی لڑکی کے ماں باپ بھائی بہن رہتے ہیں، اور اوپر بیٹی داماد دونوں رہتے ہیں۔ بھائی بات سے میرے کے نہیں آ رہی۔ ایک زمانہ گزر گئے، ایسے ہی رہتے رہے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ ہم اللہ کے راستے میں جانا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جانا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جانا ہے، جماعت میں جانا ہے۔ جماعت میں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ ارے چر مہینے کے لحاظ اٹھا دو انشاءاللہ، سب جائیں گے نا انشاءاللہ۔ یہی سب تشکیل ہوگی، ایک کام تو ہوگا یہ نہ تو وہ ہوگا۔ ہاں میرے محترم بزرگوں دوستو، کیونکہ یجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ تو مال دو یا جان دو، کچھ نہ کچھ تو دینا پڑ گیا۔ آیت کا انتخاب وہ ہوا تو نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں اعلان کیا کہ جماعت جانی ہے اللہ کے راستے میں۔ اس نوجوان نے ہاتھ اٹھا دیا اور کہا کہ میں بھی اللہ کے راستے میں جاؤں گا۔ وقت طے ہو گیا، اب روانگی کا وقت آ گیا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، آپ ساتھ ساتھ چلتے رہیے، بات سے میں آ جائیں گے۔ روانگی کا وقت ہو گیا، جب یہ گھر سے روانہ ہو کر کے چلا، اپنا سامان رخت سفر یعنی اپنا بوریا بستر باندھ کر کے چلا، تو بیگم سے اس نے یہ کہا او بیگم تمہیں میں جا رہا ہوں اللہ کے راستے میں، تمہیں اپنے گھر میں رہنا ہے اور باہر نہیں جانا، تمہیں اپنے گھر میں رہنا ہے باہر نہیں جانا۔ اس نوجوان کا مقصد یہ تھا اوپر رہ لو چاہے نیچے رہ لو ممی کے پاس ابو کے پاس، لیکن گھر سے باہر مت جانا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جماعت روانہ ہوئی مرکز نظام الدین کو اور بیگم بھیا کو فون کر کے چلی گئی اپنے میکے میں، ساس سسر پریشان، کہ بھائی کب آگی؟ کیونکہ جب یہ چلے میں سے آئیں گے میں بھی چلے میں سے آ جاؤں گی۔ اور پھر نانی کے خالہ کے پھپھو کے سب کے یہاں لوگ کہتے ہیں اس کا آدمی چلا لگا رہا ہے اور یہ بغیر سر پر روپٹا رکھے ہوئے کبھی خالہ کے کبھی نانی کے کبھی ممانی کے پھپھو کے سب کے یہاں گھوم رہی ہے، یہ دین کی توہین ہوتی ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ تمہیں اپنے گھر میں رہنا ہے باہر نہیں جانا۔ اس بچی کی سمجھ میں آیا کہ مجھے میرا گھر اوپر ہے، اوپر رہنا ہے نیچے بھی نہیں۔ بات سمجھ آنے کے نہیں ہے، یہاں مستورات بیٹھی ہوگی وہ بھی سن لے دھیان سے۔ تو اس آدمی کا مقصد تھا اوپر رہو نیچے رہو لیکن گھر سے باہر نہیں جانا، محلے میں رشتہ داریوں میں نہیں جانا۔ یہ لڑکی سمجھ بیٹھی مجھے اپنے گھر میں رہنا ہے، میرا گھر اوپر ہے اور میرا گھر نیچے کا نہیں ہے، مجھے اوپر ہی رہنا نیچے نہیں ہے۔ زمانہ اب کیا ہوا، یہ سامان لے کر کے اللہ کے راستے میں چلا گیا۔ ایک زمانہ گزر گیا، اس وقت میں واپسی کے ٹکٹ نہیں تھے، نہ اس زمانے میں فون تھے نہ موبائل تھے۔ اس زمانے کے اندر قافلے جاتے تھے، اگر واپس آ گیا تو غازی اور نہیں واپس آیا تو شہید۔ اللہ کے راستے میں گیا تو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے، قافلہ روانہ ہو گیا
اور یہاں اس لڑکی کے ابا جی کی طبیعت خراب ہو گئی، یعنی جماعت میں جانے والے بیٹے کے سسر کی طبیعت خراب ہوئی۔ طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ اس کے اندر افاقہ نہ ہوا، جو دوا کرتے تھے مرض بڑھتا چلا جاتا تھا۔ ایک وقت وہ آیا، اب باپ چارپائی پر لیٹ گیا، اب ان کی بیوی خدمت کر رہی ہے، اب بیٹیاں خدمت کر رہی ہیں، رشتہ داروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب بہن نے کہا او باجی اوپر سے نیچے آ جاؤ، ابا جی بیمار ہیں، ان کی خدمت کر لیجئے، ان کی تھوڑی بہت تیمارداری کر لیجئے۔ بچی کہنے لگی نہیں، میں اپنے گھر سے اوپر سے نیچے نہیں آؤں گی، میرے شوہر اللہ کے راستے میں گئے اور مجھے منع کر کے گئے ہیں، میں نیچے نہیں آؤں گی۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نتیجہ یہ نکلا کہ بیماری بڑھتی چلی گئی۔ اب ایسا وقت آیا کہ باپ نے بلانا شروع کیا، او میری بیٹی، او میری لفظ جگر، او میری نور نظر، او میری بیٹی، نبی نے تیرا نکاح پڑھایا اور نبی نے تیری رخصتی متعین کی اور تجھے اوپر کے مکان کے اندر اللہ کے نبی نے تیرا قیام کرایا۔ آج میرا آخری وقت ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں دنیا چھوڑ جاؤں گا، اب میری زندگی وفا نہ کرے گی، اب مجھے موت آئے گی اور موت کا فرشتہ لے کر کے چلا جائے گا۔ او میری بیٹی، او میری لفظ جگر، او میری نور نظر، او میری آنکھ کا سرور، او میری کلیجے کی ٹھنڈک، او بیٹی آجا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے تجھے ودا کیا اور تو اوپر کے مکان میں ہے، تجھے تیری ماں نے بلایا تو نہ آئی، تیرے بھائیوں نے بلایا تو نہ آئی، تیری بہنوں نے بلایا تو نہ آئی۔ آج تیرا باپ پکار رہا ہے اس لیے کہ اس کا آخری وقت ہے۔ اب میرے بزرگوں، اس بچی کی جان ہی کیا ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہی کیا ہے، وہ لخت جگر رونے لگی، وہ نور نظر رونے لگی، اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور دعائیں دینے لگی، وہ میرے باپ میں نیچے نہیں آؤں گی اس لیے کہ میرا شوہر مجھے منع کر کے گیا ہے، میرا شوہر اللہ کے راستے میں گیا اور کہہ کر کے گیا اپنے گھر میں رہنا، باہر نہیں جانا، میرا گھر اوپر ہے، میں نیچے نہیں آؤں گی۔ اگر میری والی مستن ہوتی نا تو کہتی فون بھی کہتا تو میں نے اٹھائے نا، بھیا آئے تو میں چلے گئے، ابا بیمار تھے، کپڑے وہاں رکھے اور سامان وہاں رکھا، کھانا وہاں رکھا، گرم کر کے کھا دیا۔ بھائی ہماری والی چلی جاتی کہ نہیں چلی جاتی؟ لیکن یہ بچی پڑھی ہے جامعۃ ام القرآن البنات حضرت عائشہ کے حجرے میں، یہ وہاں پڑھ کر آئی ہے۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنی بچیاں پڑھنے بھیجیں گے سب کو انشاءاللہ۔ ارے بوڑھے تو کہہ رہا میرے پاس بیٹی نہ ہے، ارے پوتی تو آئے گی، جب پوتی بھی نہیں ہوگی کہو انشاءاللہ اپنی پوتیوں کو اپنی بیٹیوں کو جامعۃ ام القرآن میں پڑھنے بھیجیں گے اور جو فیس یہ رکھیں گے اس سے انشاءاللہ ڈبل دیں گے سب کو انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں، تھوڑی دیر میں شور مچ جاتا ہے، کوئی کہتا ہے ہائے میرا سہاگ اجڑ گیا، کوئی کہتا ہے ابو چلا گیا، کوئی کہتا میرا بھائی چلا گیا، کوئی کہتا میرا نانا چلا گیا، کوئی کہتا میرا پھوپھا چلا گیا، گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اب رشتے دار کہہ رہے ہیں او بیٹی آجا، تیرا باپ بیمار ہوا تو نہ آئی، تیرے باپ نے تجھے بلایا تو نہ آئی، آج تیرے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ او بیٹی، او لخت جگر، او نور نظر، اب بھائی بھی بلا رہا ہے، اب بہنیں بھی بلا رہی ہیں، ماں بھی بلا رہی ہے اور یہ سارا قطار رو رہی ہے، ہائے میرے شوہر کہاں چلے گئے اور کیسی مصیبت میں ڈال کر کے گئے اور کیسی چکر بندی میں باندھ کر کے گئے۔ میرا باپ بیمار ہوا، میں اس کی زیارت کے لیے نہ گئی، میرا باپ پکارتا رہا، میں اس سے ملاقات کے لیے نہ گئی، آج میرا باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، ہائے میرے شوہر کہاں چلے گئے، آج کیسا وقت ہے، نیچے ماتم ہو رہا ہے اور بیٹی اوپر رو رہی ہے۔ وقت آیا، لوگ آئے اور لے کر کے جنازے کو اٹھا کر کے لے گئے، یہ بچی رونے لگی، زارو قطار رونے لگی اور اپنے شوہر کو دعائیں دینے لگی۔ وقت وہ آیا، مختصر یہ ہے کہ لوگوں نے بقیع قبرستان میں نہیں جا کر کے دفن کر دیا اور یہ 2-4 دن رو کر کے خاموش ہو گئی۔ ایک زمانہ گزر گیا، قافلہ واپس آیا، یہ نوجوان بھی واپس آیا اور مسجد نبوی کے اندر کارگزاری ہوئی۔ لوگوں نے بتایا ارے تیرے سسر کا انتقال ہو گیا اور تو کیسی چکر بندیوں میں اپنی بیٹی اپنی بیوی کو باندھ کر کے گیا۔ لوگوں نے کہا ارے تیرے سسر کی طبیعت خراب ہوئی، تیری بیوی اوپر سے اتر کر کے
تیرا باپ تیرا سسر بلاتا رہا، وہ اوپر سے اتر کر کے نہ آئی، اس کا انتقال ہو گیا، اسے کفن کے اندر چھپا دیا اور وہ اتر کے نہ آئی تو کیسی جکڑ بندیوں میں باندھ کر کے گیا اور کیسی مصیبت میں باندھ کر کے گیا۔ اب یہ بھی رونے لگا، ہائے میری بیوی، میں نے تو تجھے گھر سے باہر جانے کو منع کیا تھا، نیچے آنے کو میں نے منع نہیں کیا۔ کارگزاری ہو گئی، رحمت للعالمین نے قافلے کو حالات معلوم کر کے گھر کو روانہ کر دیا۔ اب یہ نوجوان اپنے گھر میں جاتا ہے، اپنے سسرال جاتا ہے، وہی اس کا گھر ہے اور یہی اس کی سسرال ہے۔ یہ نیچے ملاقات کرتا ہے، ماں چپٹ کر کے روتی ہے، ہائے میرے بیٹے، تو گیا اور تو اپنی بیوی کو کیسی جکڑ بندیوں میں باندھ کے گیا۔ اب اوپر جاتا ہے، اب وہ میاں بیوی دونوں رو رہے ہیں، بیوی کہہ رہی ہے، ہائے میرے شوہر، میرا باپ بیمار ہوا، وہ بلاتا رہا، میں نے اس سے ملاقات نہ کی، نہ میں نے اس کی خدمت کی، اور میرا باپ کا انتقال ہو گیا، میں جنازے کے قریب نہ گئی، وہ بیمار ہوا، میں نے کوئی خدمت نہ کی، وہ بلاتے رہے، میں نیچے اتر کر کے نہ آیا۔ اب شوہر بھی رو رہا ہے اور بیوی بھی رو رہی ہے اور دونوں کے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی۔ جب دونوں بہت زیادہ روئے اور روتے روتے دونوں کے دونوں بارگاہ رسالت میں جناب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں آ گئے۔ اب نبی بیٹھے ہیں، وہ بچی بیٹھی ہے، یہ نوجوان بیٹھا ہے، اس بچی نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے میرے لیے ان سے منتخب کیا، میرے باپ نے انکار نہ کیا، میری ماں نے انکار نہ کیا، میں نے انکار نہ کیا، یہ اللہ کے راستے میں گیا، ہم نے انکار نہ کیا۔ یا نبی اللہ، یہ جب اللہ کے راستے میں گیا، یہ کہہ کر کے گیا کہ تجھے اپنے گھر میں رہنا ہے، باہر نہیں جانا۔ یا نبی اللہ، میرا گھر اوپر ہے، نیچے کا گھر میری ماں کا گھر ہے، میرا باپ بیمار ہوا، میں نے اس کی کوئی خدمت نہ کی، میرا باپ بلاتا رہا، او لگتے جگر، او نور نظر، او میری بیٹی، او جگر کا ٹکڑا، تو آج اور آ کر کے میری زیارت کر لے، میں تجھے دیکھ لوں گا، تو مجھے دیکھ لے گی۔ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میں اوپر سے اتر کر کے نیچے نہ آئی، میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور لوگوں نے لے جا کر کے ان کو دفن کر دیا، میں نیچے اتر کر کے نہ آئی۔ یہ بیٹی رو رہی ہے اور وہ نوجوان بھی رو رہا ہے۔ میرے پیاروں، آؤ آؤ، ملا نے قاری لکھتا ہے، شرح بخاری لکھتا ہے، نبی علیہ السلام نے اس بچی کی باتیں سنی اور نبی علیہ السلام کی مبارک اور پیاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب نبی بھی رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کچھ دیر کے فاتحے کے بعد آقا نے فرمایا، او بیٹی روئے مت، او میری بیٹی خاموش ہو جا، تو روئے مت۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور یوں فرمایا، او میری بیٹی تو روئے مت، رب کائنات نے تیرے شوہر کی اطاعت کرنے کی وجہ سے، رب کائنات نے تیرے باپ کی مغفرتوں کے فیصلے فرما دیے، کیونکہ بیٹی روئے مت، تیرا اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کی وجہ سے، تیرا اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کی وجہ سے رب کائنات نے تیرے باپ کی مغفرتوں کے فیصلے فرما دیے۔ جب لے جا کر کے فرشتے نے اللہ کے سامنے رو کو ڈالا، رب کائنات نے فرمایا، تو نے ایسی بچی پڑھائی، تو نے عائشہ کے حجرے میں بچی پڑھائی، تو نے جامعۃ ام القری دل برات میں ایسی بچی پڑھائی کہ اس نے اپنے باپ کی اطاعت نہ کی، اس نے شوہر کی اطاعت کی۔ علماء بیٹھے ہیں، مفتیان نظام بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے استاد کے قائم مقام بیٹھے ہیں، معلوم ان سے کر لو، جب شادی ہو گئی اب شوہر کا حق زیادہ ہے اور سسر کا حق کم ہے۔ یوں فرمایا، رب کائنات نے فرمایا کہ تو نے اپنی بچی کو ایسی تعلیم دی کہ اس نے شوہر کی اطاعت کری۔ او بیٹی، تیرا شوہر کی اطاعت کرنے کی وجہ سے رب کائنات نے تیرے باپ کی مغفرتوں کے فیصلے فرما دیے۔ میرے بزرگوں، یہ مدرسے کھلیں گے تو ایسی لڑکی پیدا ہوں گی، سب کہہ دو انشاءاللہ۔ اور جب ایسا دینی ماحول آ جائے گا، جیسے ہم مولانا حکیم الدین صاحب اشرف فرما رہے تھے کہ ایک لڑکی پڑھے گی خاندان پڑھ جائے گا،
ایک بچی پڑھے گی کنبہ پڑھ جائے گا، تو نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ، اور یہ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ جب آواز لگے گی تو انشاءاللہ تعاون بھی کریں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔